कहते हैं जो चीज़ नसीबों में ना हो ना वो नहीं मिलती सही तरीके की, जो मर्ज़ी कर लो। मैंने बड़े ख्वाब देखे यहाँ पे ना पकोड़े खाने के, तो मैंने कहा आज मैं पकोड़े बनाऊँगी अपने लिए। हुई मेरे साथ बड़ी बुरी, इन्नी पैड़ी हुई ना, उन्नी पैड़ी मैं तन दसनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और अभी इस टाइम मेरा दिल दिमाग पता है किस तरफ हुआ है, नीचे सोतन ने शोर डाला हुआ है, उसकी तरफ हुआ है दिमाग। शोर ये डाला हुआ है कि वो हस्बैंड को दिन की रोटी अपने बेटे के लिए बनाती हैं, तो हस्बैंड को भी बेचती हैं ना। तो अभी धूप में बैठी रही हैं, तो अब भी 3-3:30 बजे उतरी हैं और हांडी बना रही हैं, और अभी वो सर पे खड़ा है रोटी लेने के लिए। तो वो हस्बैंड ने फ़ोन किया, रोटी नहीं बनी, तो वो शोर डाल रही है मुझसे नहीं बनती, ये वो मेरा कह रही हैं ये क्यों नहीं बनाती, फलान ढींग। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, जब मैं कोई ऐसी बात इन लोगों से करती हूँ तो मुझे जवाब मिलता है एक घर में रहोगे तो ऐसे तो होगा ना, गुजारा करो ना, एक घर में रहने से ऐसे ही होता है, गुजारे करो और खैर बन जाएगा घर, एक कमरे में गुजारा कर लो, कोई बात नहीं। आधी रात को 2-3 बजे धुंध सही होती है, सेन में अच्छी खासी सर्दी होती है, तो मैं कोई 6-7 दफ़ा वाशरूम मैंने जाना होता है, गर्म बिस्तर से उठ के बाहर। इनके तो वाशरूम कमरों में ना, तो मुझे जवाब मिलता है कोई बात नहीं, खैर है, लोग तो पहाड़ों पे भी रहते हैं, लोग झुग्गियों में भी रहते हैं, गुजारा करो। तो अब मैं वो सोतन की आवाज़ें सुन रही हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है मैं भी जाके कहूँ कोई बात नहीं, गुजारा करो, एक घर में रहेंगे ये तो होगा। ज़ाहिर है तुम लोग 4-5 लोग हो, दिन को लाजमी खाना खाते हो, तो एक रोटी हस्बैंड की बन जाती है, तो उसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं होगा। तुम देखो मैं भी तो गुजारा ही कर रही हूँ ना तुम लोगों को कहने पे ऊपर, तो तुम लोग भी गुजारा करो, फिर एक घर में रहेंगे ये तो होगा। ज़ाहिर है मैं अब एक रोटी एक बंदे के लिए हांडी बनाऊँ स्पेशल, ऐसा हमारा सिस्टम है ना। आज रात हस्बैंड ऊपर खाना खाएंगे, तो अभी मैं सालन बनाऊंगी उनके लिए, रोटी भी बनाऊंगी, चाहे जो कावा कुछ भी पीना होगा रात को बना के आगे रखूँगी उनके। कल रात को वो दूसरी रखेगी, पहली वाली बीवी, ठीक है। रोला दिन का है, नाश्ते का भी यही हिसाब है, जिसके पास उठते हैं उसके पास करते हैं। रोला दिन का वो कह रही है कि दिन को रोज़ मैं क्यों बनाऊँ, तो यार अच्छा घर भी तो तुम्हारे पास है, रोज़ के पैसे भी तो जेब खर्च के तुम्हें मिल रहे हैं, मुझे तो 100 से ज़्यादा पैसे मिलते ही नहीं, 100 रुपया मिलता है। तो वैसे वाइज़ ओवर में मैंने ये सब कुछ नहीं बोलना था, मैंने कुछ और ही बताना था आप लोगों को पकौड़ों के बारे में, लेकिन अभी आवाज़ें मुझे आ रही थी, तो मैंने कहा चलो ये बात भी कर देती हूँ जो सूरत हाल है अभी। तो खैर मैंने तो बहुत हाथ पाँव मारे हैं, घर भी देखे हैं रेंट पे कि चलो 2 घर हो जाएंगे, दिन को खाना हस्बैंड उधर दुकान के पास घर बना ले तो वहाँ से खा लिया करें, दिन का जो रोल है इनका ना। तो 3 माँ बेटियाँ माशाल्लाह बड़ी बड़ी जवान जान, तो धूप में बैठी रहती हैं। तो अगर अपने लिए ही बनाना है ना खाना, बनाती भी हैं खाती भी हैं, एक रोटी हस्बैंड के लिए डाल के बेच देंगी तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, हांडी भी बनती है रोटी भी। तो लेकिन खैर गुजारा करें ना बेचारियाँ, वो भी गुजारा करें जैसे मैं गुजारा उनके साथ कर रही हूँ। मुझे जाने नहीं दे रहे रेंट पे, जब रेंट की बात होती है मेरी सोतन कहती नहीं 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 नहीं, उसको पता है हस्बैंड इसके साथ चला गया तो फिर वो वहाँ रहेगा ज़्यादा, तो रात को सिर्फ सोने के लिए आया करेगा, तो उसका नुकसान है। खैर मैंने ये बताना था कि जो चीज़ नसीब में वो नहीं मिलती, जो मर्ज़ी कर लो। बड़े शौक़ से ना पकौड़ों का सामान काटा, जैसे कि शुरू में आपने देखा होगा, बड़ा सवार के हर चीज़ काटी, साथ कैमरे में देखती रही कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, सब कुछ किया। लेकिन मेरे साथ इतनी पैड़ी हुई ना, पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने, ठंडे ऑयल में कढ़ाई को धो के मैंने ऑयल डाला तो गर्म तो हो गया था, अल्लाह जाने ठंडे ऑयल में डाल दिया क्या, तो सारे ना पूर पार गए, रेज़ा हो गए। फिर दोबारा से मैंने पकौड़ों का सामान बनाया, उसमें से भी फिर थोड़े नीचे दिए, थोड़े हस्बैंड के लिए रखे, तो थोड़े खुद लिए। तो मैं कैसी जो चीज़ नसीब में ना हो ना, जो मर्ज़ी हो जाए नहीं मिलती।
اپنے لیے رات کو پکوڑے بنائے تھے، روٹی کے ساتھ کھا لیے۔ جنت کے لیے چپس بنائے تھے جو کہ آپ کڑھائی میں آگے دیکھو گے، اور یہ ایک روٹی ڈالی، اس پہ ہلکا سا آئل لگا دیا۔ اور اچھا ایک سسٹر کا کمنٹس آیا تھا کہ مائنڈ نہ کریے گا پیاری سسٹر، اگر آپ کے ہسبینڈ اچھے نہیں تو بچہ کیوں اور ہو رہا ہے۔ تو سسٹر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی ایسا کوئی سوچتا ہے تو میری بات سنیں، بچے کا لینا دینا ہسبینڈ کے اچھے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر ہسبینڈوں کے اچھے ہونے نہ ہونے سے بچوں کے لنک ہوتے تو آج جو چرسی شرابی ہسبینڈ ہے نا، وہ جو کماتے نہیں ہیں، گھروں میں لیٹے رہتے ہیں، وہ بھی سوچ سمجھ کے رہتے، وہ بھی بچے نہ پیدا کرتے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کو سنبھال نہیں سکتے تھے۔ یا جو روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں نا، وہ بھی اور بچے نہ پیدا کرتے، کہتے ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو ہم بچے نہیں پیدا کرتے۔ تو بچے کا تعلق ہسبینڈ کے اچھے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ آپ بھی میرڈ ہوں گی، آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے پیاری سسٹر نے تو مجھ سے بہت پیار سے یہ سوال کیا ہے، اور میں بھی ان کو پیار سے ہی جواب دے رہی ہوں کہ پیاری سسٹر، اچھے ہسبینڈ کے اچھے ہونے نہ ہونے سے بچے پیدا ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہوتا نا تو آدھے لوگ دنیا میں ابھی بے اولاد نہ بیٹھے ہوتے، اپنی مرضی سے اولاد حاصل کر لیتے۔ یہ سب اللہ پاک کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں۔ کئی عورتیں ایسی میں نے دیکھی ہیں جن کے یوٹرس بھی ریموو ہو چکے ہیں میری آنکھوں کے سامنے۔ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی تو اس کی یوٹرس نہیں تھی لیکن وہ پریگننٹ تھی۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگر آپ بچے بند کر دو گے پکے، پھر بھی اللہ چاہے گا تو آپ کا ہونا ہوا ہو جائے گا۔ جس روح نے اس دنیا میں آنا ہے نا، اس روح نے آنا ہی آنا ہے، جتنی مرضی احتیاطیں کر لو، جو مرضی کر لو، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو اس لیے اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ پلان سے نہیں پیدا کی جاتی۔ ابھی اس والے بیبی کا بھی مجھے بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، مطلب سرپرائز ہی ملا ہے۔ اور میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اب بس میری یہی ایک ہی بیٹی رہے گی، یا دو پہلے والی جو ہیں وہی رہیں گی، اب اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میں سرپرائز ہوگی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ میں نے گائنیکوسٹ گولیاں کھائی تھی، تو میں نے جان بوجھ کے نہیں کھائی تھی، وہ کافی سسٹروں کو پتہ ہے وہ کس لیے ہوتی ہیں گولیاں، تو وہ اس لیے کھائی تھی۔ اب میں وائی ٹی پہ خیر میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، آج کر رہی ہوں، تو وہ میں نے کھائی تھی، لیکن پھر بعد میں جب میں نے چیک کیا تو میری رپورٹ پازیٹیو آئی تھی۔ تو یہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہیں برے بھی نہیں ہیں، اچھے وہ ایسے ہیں کہ ان کی ایک فیملی ہے، 4 بچے ہیں، وہ اپنی فیملی پہ دھیان دیتے ہیں، زیادہ دھیان ان پہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا حق ہے، وہ پہلے بیوی بچے ہیں، ان کا حق ہے، ان کی شادیوں کی عمریں ہیں، ان کی پڑھائیوں کا ٹائم ہے، وہ ان کو دیں۔ مجھے تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی کبھی ہوگا۔ ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ رہیں، سب کچھ کریں، لیکن میں یہ کہتی ہوں نا کہ دونوں بیویوں کو برابر کا رکھیں۔ اگر میرے ہسبینڈ شادی نہیں، یہ پہلے بھی میرے ساتھ سوال ہوا تھا کہ آپ نے شادی ہی کیوں کی، میں کتنی دفعہ اس کا جواب دے چکی ہوں کہ میں نے نہیں کی یہ شادی، میرے ہسبینڈ کی بیوی نہیں تھی تو میں نے کی تھی یہ شادی۔ انہوں نے کہا تھا ہماری بیوی چلی گئی ہے، ڈائیورس 2 دے دی ہیں، 1 رہتی ہے، وہ بھی ہم وقت کے ساتھ دیں گے، تو تب کی ہے یہ شادی۔ تو جب میری شادی ہوگی پھر مجھے پتہ چلا ان کی بیوی واپس آ گئی ہے، انہوں نے بدلے کے لیے یہ شادی کی ہے۔ یہ نیو لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو پرانے ہیں نا ان کو تو پہلے سے یہ میری سٹوری پتہ ہے۔ تو اب میں کہتی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کروں۔ اچھا یہ یہاں پہ یہ دوبارہ میں نے سارا مسالہ بنایا تھا کیونکہ وہ تو سارا خراب ہو گیا تھا، اتنا حرام، اتنے شوق سے میں نے بنائے پکوڑے، لیکن اتنا حرام، مجھے اتنا دکھ ہوا، غصہ بھی آیا، دکھ اس بات کا کہ ضائع ہو گیا تھا سارا۔ اس لیے یہ بس بنائے، تھوڑے سے نیچے دے دیے، تھوڑے ہسبینڈ کے لیے رکھے، تھوڑے خود کھا لیے، اور اللہ کا شکر ادا کیا، مزہ آیا۔ آج بناؤں گی بینگن کا بھرتا ہسبینڈ کے کھانے کے لیے۔ اچھا آپ لوگ میری ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہو میں کھانا ہسبینڈ ساتھ کہتی ہوں نا، میں ہسبینڈ کا کھانا بنا رہی ہوں، ہسبینڈ کا ناشتہ بنا رہی ہوں۔
کپڑے بھی دھو رہی ہوں، تو میں سب کچھ اپنے ٹائم پہ کرتی ہوں۔ یہ تھوڑا سا صرف ایکسٹرا دن کو کھانا بیچتے ہیں صرف، تو اس پہ بھی رولا بنایا ہوا ہے کہ میں کیوں دوں، یہ کیوں نہیں دیتی۔ تو خیر بنانے دو، تو بھائی زیادہ بھی تو تمہارے پاس آنا، سب کچھ کے مالک تم ہو، ہر چیز کے، ہسبینڈ کی دکانوں کے، ہسبینڈ کے گھروں کے، یہاں تک کہ ہسبینڈ جو پیسے لاتے ہیں رات کو، جو بیویاں رکھتی ہیں سنبھال کے، وہ بھی بڑی بیوی ہی رکھتی ہے۔ ہر چیز کے مالک تم ہو، تو پھر ایک روٹی ہسبینڈ کی دن کی ڈالنے میں کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے، میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ تو خیر مجھے جب غصہ آتا پھر میں نہیں کچھ بھی دیکھتی، پھر میں کہتی ہوں بھائی جتنا میرے ساتھ کرو گے بدلے میں اتنا ہی کروں گی میں بھی، زیادہ کرو گے تو زیادہ کروں گی۔ اور ویسے بھی میری طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی اب، تو اس میں ہیلپ ہو جائے میری تو کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ خیر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ میں بڑی سلو بول رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں، آہستہ بول رہی ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ دعاؤں میں باقی مجھے یاد رکھیے گا، اور میں دعا کر رہی ہوں، میں کل دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرا دل کرے اپنے بچوں سے ملنے کا، تو پھر میری بیٹی کی کال آئی، کہہ رہی ہے رمضان میں آئیں گے، بس جلدی سے رمضان آئے۔ میں نے کہا 10 روزے میرے ساتھ رکھو، تو جلدی وہ آ جائے۔ مجھے بہت یاد آئی ہیں اپنے بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں باپ کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں۔ خیر اللہ حافظ، ویڈیو ختم۔